الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ حجرات 26ویں پارے کی آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. سورہ حجرات میں بنیادی طور پر آداب معاشرت بتلائے گئے ہیں، جینے کا سلیقہ بتلایا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتلایا ہے.
محبت پروان چڑھانے کا نسخہ بتلایا ہے، ایک دوسرے کے لیے باہم شیر و شکر ہونے کے طریقے بتلائے ہیں، اور معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرہ جو خرابی کی طرف جاتا ہے، خاندانوں میں جو نفرتیں پروان چڑھتی ہیں، دل جس سے ٹوٹتے ہیں، انسان جس سے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، ان بیماریوں میں ایک بیماری بدگمانی کی ہے، اور جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو پھر جاسوسی پیدا ہوتی ہے، انسان دوسرے کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے، اس کی خامیوں کو تلاش کرتا ہے، اور اس سے پھر وہ خلیج بڑھتی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو خطاب کیا، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اسم، یہ بدگمانی گناہ ہے۔ بقول کسی کے بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال سے بدل دیتے ہیں، اور حدیث پاک میں بھی فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، یہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے بغض نہ رکھو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ انسان بدگمانی کیوں کرتا ہے؟ جب اس کے اندر تکبر آتا ہے، اپنے آپ کو پاک دودھ سے دھلا ہوا سمجھتا ہے تو دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، اس کی انا ہے۔ یہ انا فنا ہو جائے تو انسان بندہ بن جاتا ہے، اس میں بندگی آ جاتی ہے، اور جس زندگی میں بندگی آئے وہی زندگی کام کی زندگی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ندائے بندگی ہے، اللہ سے یہ مانگ رہا ہے۔ نماز ادائے بندگی ہے، اللہ کے سامنے جھک رہا ہے۔ نماز حیائے زندگی ہے، نماز کے اندر انسان باحیا اور پاکیزہ ہوتا ہے، ہاتھ بندے ہوتے ہیں، سر جھکا ہوتا ہے، نظریں نیچی ہوتی ہے، کان غیبت میوزک نہیں سن رہے، زبان اللہ کی بڑائی کے بول بول رہی ہے، پھر یہ جھکتا ہے، پھر یہ سجدے میں جاتا ہے، اور زبان مسلسل اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ بھائی اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر نماز شروع کرتے ہیں، پہلا لفظ کیا بولتے ہیں؟ سبحانک اللہم، سبحانک۔ سبحانک کا مطلب تیری ذات پاک ہے۔ جب تیری ذات پاک ہے، اس کا دوسرا مطلب میں ناپاک ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے نا یہ میرا استاد ہے، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اس کا شاگرد ہوں،
ایک آدمی کہتا ہے یہ میرا والد ہے، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ پاک ہے تو اس کا دوسرا مطلب میں ناپاک، میرا وجود ناپاک، میرا دیکھنا ناپاک، میرا سننا ناپاک، میرا سونگھنا ناپاک، میرا بولنا ناپاک، میرا سوچنا ناپاک۔ اپنی انا کو ختم کرنے کے لیے نماز پڑھوائی جا رہی ہے۔ یہ نماز والی کیفیت مسجد اور نماز سے باہر پیدا ہو جائے، یہ اصل بندہ ہے۔ ہم بندے نہیں ہیں، باہر جاتے ہیں تو گریبان کھول لیتے ہیں اور گردن میں اکڑ آ جاتی ہے اور ہاتھ ایسے رکھ کر چلتے ہیں اور شلوار ٹخنوں سے اونچی کر دیتے ہیں اور نظریں ہماری چاروں طرف آوارگی کے ساتھ پھر رہی ہوتی ہیں، زبان ہماری مشین کی طرح فر چل رہی ہوتی ہے، ادھر سے گانے تو ادھر سے غیبت سن رہے ہوتے ہیں، اس سے رشوت تو اس سے سود کا نظام چل رہا ہوتا ہے، پاؤں سینما تو گناہ کے اڈے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ایک لقمہ حلال کا تو 6 حرام کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بندہ تو نہیں ہے۔ سبحانک، تو پاک میں ناپاک۔ اپنی انا کو فنا کرو گے تو بات بنے گی۔ تو تکبر آتا ہے تو بدگمانی پیدا ہوتی ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو آدمی جاسوسی کرتا ہے، ٹوہ میں لگتا ہے، دوسروں کے عیوب ڈھونڈتا ہے، جب دوسروں کے عیوب ڈھونڈتا ہے تو اپنے عیوب سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے عیوب پر تیری نظر ہے، اپنی خامیوں سے تو بے خبر ہے۔ جب کوئی آپ کے لیے راستہ چھوڑے، آپ سے مصافحہ کرے، عقیدت سے آپ کے ہاتھ چومے، تو فوراً اپنے دل میں بٹھاؤ کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ وہ ہے۔ اس نے ستاری کی چادر ڈالی ہے تو یہ عزت کر رہا ہے، ابھی وہ ستاری کی چادر ہٹائیں، میرے عیب ظاہر ہوں، سب کچھ ختم۔ گناہ ہو جائے تو بولو یہ میں ہوں، اور کوئی عزت دے تو بولو یہ اس کی ستاری کی چادر ہے۔ اسی لیے فرمایا من اساء بأخیہ الظن، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے برا گمان رکھا، اس نے نعوذ باللہ اپنے رب سے بدگمانی کی۔ یہ میرا بندہ ہے، اس کے عیوب پہ میں پردہ ڈال رہا ہوں، تو کون ہوتا ہے آشکارا کرنے والا؟ اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کے گناہوں کے باوجود میں اس سے نفرت نہیں کرتا، تو کون ہوتا ہے نفرت کرنے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ما اطیبو کا، کتنا پاکیزہ ہے تو، اطیب ریح کا، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، ما اعظمک، تیری عظمت کتنی بڑی ہے، تیری حرمت کتنی بڑی ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت، حرمت، آبرو اللہ کو تجھ سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے مضبوط اسٹیٹمنٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ اسی مومن کے منہ سے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے،
جو اسمیل آتی ہے اس اسمیل کے بارے میں رب کہتا ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. آقا نے فرمایا یہ اسمیل اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. مسلمان کی حرمت، اس کی عزت، اس کا مال، اس کی جان اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہے. اسی لیے فرمایا بدگمانی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، عیوب کے پیچھے نہ پڑو. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت پر ہیں. ایک جگہ چند نوجوان چھپ کر شراب پی رہے ہیں، چھپ کر. اس بات کو یاد رکھے، اگر کوئی کھلے عام پیتا ہے اس کو روکنا بھی ہے، ٹوکنا بھی ہے، تنبیہ بھی کرنی ہے، وارننگ بھی دینی ہے. بھائی تو کھلے عام گناہ کر رہا ہے، معاشرے کو بگاڑ رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر وہ چھپ کر رہا ہے، اب وہ کمرے میں چھپ کر شراب پی رہے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا یہ تم نے کیا شراب اور شباب کی محفل سجا رکھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ ہے ان جوانوں نے کیا جواب دیا؟ کہ قد اتینا ما نہی اللہ عنہ. ٹھیک ہے ہم نے تو وہ گناہ کیا جس سے اللہ نے روکا تھا، ہم نے تو شراب پی لی، لیکن آپ نے بھی تو گناہ کیا ہے. گھر کے اندر آ کر، کمرے میں آ کر جاسوسی کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر سوچتے ہیں. فَإِنْصَرَفَ عُمَرْ عَنْهُمْ وَتَرَكَهُمْ. چلے گئے، ان کو چھوڑ دیا. کہ بات تو ان کی بھی بری نہیں ہے، ہم تو کیمرے لگاتے ہیں، ہم تو دوربینیں فٹ کرتے ہیں، ہم تو صبح اور شام اپنی نظریں ان پر لگائے بیٹھے ہیں. اسی طرح ایک محفل میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو نگران تھے وہ دیوار پھلانگ کر گئے، کہیں پر اس طرح کی مجلس لگی ہوئی تھی، وہ چھپ کر گناہ کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے ایک گناہ کیا، آپ نے تو کئی گناہ کیے. ایک تو جاسوسی کی، پھر دروازے کے بجائے دیوار پھلانگ کر آئے، پھر بغیر اجازت کے آئے. جب ان ساری باتوں کو انسان سوچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اگلے نے ایک گناہ کیا اور میں نے 20 گناہ کر ڈالے. لیکن شیطان آپ کو آپ کی غلطی نہیں بتائے گا، اپنی غلطیوں پر وکیل بن کر صفائی پیش کرتے ہیں اور دوسرے کی غلطی پر جج بن کر فیصلہ سنا دیتے ہیں. اپنی غلطی پر وکیل بن کر صفائی پیش کرتے ہیں، تعویلات پیش کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں، اور دوسرے کی غلطی پر جج بن کر فوراً فیصلہ سنا دیتے. یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہیں، یہ زانی ہیں، یہ شرابی ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ بدکار ہیں، یہ منافق ہے. فوراً فیصلہ. اسی لیے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے اور اللہ کے بیچ سطر کو توڑ دیتا ہے. بھائی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان حیا اور سطر کا ایک پردہ، ایک چادر ہے. آدمی کو چاہیے اللہ سے حیا کرے، جیسے حیا کا حق ہے. حیا کا حق کیا ہے؟ اللہ یرا کا مولا کا حیث نہا کا، کہ اللہ آپ کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے روکا ہے. شراب پیتے ہوئے نہ دیکھے،
زنا کرتے ہوئے نہ دیکھے، قتل کرتے ہوئے نہ دیکھے، رشوت لیتے ہوئے نہ دیکھے، سود کا لین دین کرتے ہوئے نہ دیکھے، لیکن جب انسان نے گناہ کر لیا تو اللہ اور اس کے بیچ جو پردہ تھا اس نے گرا دیا، لیکن اس کے اور بندوں کے بیچ میں پردہ موجود ہے۔ تو اب جب آپ اس کے عیوب ظاہر کرو گے تو دوسرا پردہ آپ توڑو گے۔ بھائی انسان گناہ کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ ہو کہ یار اللہ مجھے معاف کر دیں گے، دل میں یہ ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، لیکن لوگ تو معاف نہیں کرتے، لوگ تو پردہ نہیں ڈالتے۔ تو اس نے گناہ کیا، اس نے اپنے اور اللہ کے بیچ پردے کو گرایا، آپ نے لوگوں کو بتا کر اس کے اور لوگوں کے بیچ جو پردہ تھا وہ گرایا۔ گویا ایک پردہ اس نے گرایا، دوسرا آپ نے۔ دل تنور شکا نا گھنٹے لگا، ایک پردہ اس نے گرایا اور دوسرا پردہ آپ نے گرایا۔ اسی لیے فرمایا لوگوں کے اوپر پردہ ڈالو۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے مسلمان پر پردہ ڈالا اللہ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالیں گے، اور جس نے مسلمان کے پردے کو فاش کیا اللہ قیامت کے دن علی رؤوس الخلائق، جب آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی موجود ہوں گے اور سارے انسان موجود ہوں گے، اللہ رسوا کرے گا۔ بلکہ اللہ دنیا میں بھی گھر بیٹھے اسے رسوا کر دیں گے، اللہ اس کو بھی اس گناہ میں مبتلا کریں گے، جب تک یہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا موت نہیں آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، سارے لوگ زاری کرنے کے لیے، گریہ وزاری کرنے کے لیے ایک کھلے میدان میں جمع ہوتے ہیں، سب اللہ سے رو رو کر دعا مانگو، اپنی توفیق کے مطابق صدقہ خیرات کرو، اللہ بارش برسائے گا۔ سب نکل گئے، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اس مجمع میں ایک گناہ گار ہے، جب تک وہ گناہ گار مجمع سے نکلے گا نہیں بارش برساؤں گا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی مجمع میں ایک آدمی گناہ گار ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں برسے گی، وہ نکل جائے بارش برس جائے گی۔ اب وہ جو گناہ گار تھا اس کو تو پتا تھا کہ میں ہوں، وہ اپنے دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا عاجزی اور ندامت کے ساتھ۔ ابھی زبان سے کہہ نہیں سکتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے، سب کی نظریں اس پر لگ جائے گی، آنسو بھی نہیں بہا سکتا، کسی کو شک ہو جائے گا، ہاتھ اٹھائے نہیں، زبان سے لفظ نکلا نہیں، آنسو کا قطرہ آنکھ سے رخسار پر گرا نہیں، دل ہی دل میں تار جوڑ دی، کنیکشن قائم ہو گیا، لو لگا بیٹھا، اللہ کریم نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اے اللہ مجمع سے کوئی نکلا نہیں، بارش برس گئی، کہا اے موسیٰ یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ تھا، میں تیرے سامنے بھی اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں نا ماں کا دل نرم ہوتا ہے، ماں کے سامنے پھر بھی تھوڑا سا رونا پڑتا ہے، پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں،
منت سماجت کرنی پڑتی ہے، 2-4 منٹ ماں بھی لے لیتی ہے، وہ تو اس کے بغیر بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اصل تقویٰ یہ کہ اگر آج کے زمانے میں اعلان ہو جائے مثال کے طور پر کہ بھائی اس مجمع میں ایک آدمی ہے اور جس کے کپڑے پر کوئی گندگی کا نشان لگا ہوا ہے، وہ جا کر اپنی قمیض دھو لے، تقویٰ تو یہ کہ سب آہستہ سے اپنی قمیض دیکھیں اور اگر میل کچیل یا نجاست نظر آتی ہے تو چلا جائے۔ تقویٰ تو یہ، تو ہم کیا کریں گے؟ سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ اگر اپنے اس پر نجاست نہیں لگی ہوئی تو ہم نیچے دیکھیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے کہ کون اٹھ کے جا رہا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ لیکن ہم ادھر ادھر دیکھیں گے چسوک پپاسی، اتنا فرق ہے۔ تقویٰ یہ کہ آپ پردہ ڈالو، پتہ چل جائے فلاں آدمی نے گناہ کیا، وہ اٹھ کے چلا جائے، سب کے سر جھک جائیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے کون گیا ہے۔ قرآن کریم میں 2 اصطلاحات ہیں، یعفو و یصفح۔ عفو درگزر، عفو کہتے ہیں معاف کرنا، اور صفح کہتے ہیں چشم پوشی کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ عفو اس کو کہتے ہیں آپ نے کسی کو دیکھا وہ گناہ کر رہا ہے، آپ نے دیکھا اور اس نے بھی آپ کو دیکھا کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے، لیکن آپ اس کو کہو بھائی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، وہ خوش تو ہو جائے گا کہ آپ نے اس پہ پردہ رکھا، لیکن اس کو ایک فکر لگی ہوگی کہ کبھی نہ کبھی اس کے منہ سے بات نکل جائے گی، میرا راز فاش ہو جائے گا، ڈر لگا رہے گا۔ اور صفا اسے کہتے ہیں آپ نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور فوراً آپ نے نظریں پھیر لی، آپ نے یہ تاثر دیا جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں، جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے دل میں یہ خوف ہی نہیں ہوگا کہ یہ کسی کو بتا دے گا، یعنی آپ کے سامنے بھی وہ رسوا نہیں ہوا۔ تو ہم بجائے منہ پھیرنے کے ہم تو اس کو فوراً کہتے ہیں لکا معولی دے، میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو معاشرے تباہ ہوتے ہیں بدگمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جاسوسی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی ہے، روایات میں آتا ہے کہ جب سے ایمان لائے ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، نفلی روزہ، ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، دن میں 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ آپ بتاؤ بھائی اس سے بڑھ کر کوئی نیکیاں کر سکتا ہے کہ روزانہ دن میں 1 قرآن پڑھے، ساری رات تہجد پڑھے اور ہمیشہ روزہ رکھے؟ اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک دن آقا کی مجلس میں تشریف فرما ہیں اور آقا نے فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو فلاں صحابی کو دیکھ لے، فلاں آدمی کو دیکھ لے۔ سب نے دیکھا اور بڑا رشک بھی آیا کہ کتنا خوش قسمت ہے کہ دنیا میں لسان نبوت سے جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہے۔ تو یہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما یہ ان کے پیچھے چلے گئے اور کوئی عذر پیش کیا کہ میں 2-3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں،
نیت یہ تھی کہ دیکھوں یہ کون سا عمل کرتا ہے، روزے ہمیشہ میں رکھتا ہوں، ساری رات عبادت میں کرتا ہوں، دن میں ایک قرآن میں پڑھتا ہوں، لیکن بشارت اس کو ملی ہے تو اس کا عمل کون سا ہے، اس نیت سے ساتھ ہو لیے۔ اب دن بھر ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ساری رات ان کی حرکات اور سکنات کو دیکھ رہے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، کہا چچا جان بزرگوں میں 3 دن اس لیے آپ کے ساتھ تھا کہ آپ کو لسان نبوت سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ میں نے کہا میں آپ کا عمل چیک کروں، مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، جو عمل سب کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے جو لگ رہا ہے، جس عمل کی بنا پر مجھے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے، وہ عمل یہ ہے کہ میرے اس دل میں کسی کے لیے حسد اور بغض نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے عمر بن العاص رضی اللہ عنہما اچھل پڑے اور کہنے لگے کأنہ ہو، یہی وہ عمل ہے، ہاذا ہوا، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ ہمارے تو اس طرح کے اعمال بھی نہیں ہے، نہ نماز ویسی، نہ روزہ ویسا، نہ زکوٰۃ ویسی، نہ حج ویسا، نہ تبلیغ ویسی، نہ جہاد ویسا، نہ تقوی ویسا، اور اس کے ساتھ ساتھ حسد بغض اور کینہ بھی ہے، دل بھرا ہوا ہے، تو بات کیسے بنے گی؟ اسی لیے فرمایا کہ تم کسی سے بدگمانی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، ٹوہ میں نہ لگو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بھائی اور نیک بندے، یعنی اللہ کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو، اللہ کے بندے بن کر رہو، تب تم کامیاب ہوگے۔ میرے محترم دوستو، اپنے اس دل کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ کس کنڈیشن میں ہے، یہ دیکھو کہ تلاوت میں دل لگ رہا ہے یا نہیں۔ اگر تلاوت میں دل لگ رہا ہے تو دل اچھی حالت میں۔ ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں نا کہ دل ہمارا کس طرح کام کر رہا ہے، تو یہ دیکھو کہ تلاوت میں دل لگ رہا ہے یا نہیں، اللہ کے ذکر میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں، تنہائی میں دل گھبرا رہا ہے یا نہیں۔ یعنی بعض لوگوں کا دل تنہائی میں گھبراتا ہے، بس لوگ اور گپ شپ اور مذاق ہو، ایسا نہیں ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رویا جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا، افکلما اشتہیت اشتریت فمت الصبر، جو جی چاہا وہ خرید لیا، حلال ہے کہ حرام یہ نہیں دیکھا، جو جی چاہا کھا لیا، حلال ہے کہ حرام یہ نہیں دیکھا، جو جی چاہا پی لیا، یہ نہیں دیکھا حلال ہے کہ حرام، جو جی چاہا پہن لیا، یہ نہیں دیکھا حلال ہے کہ حرام، جو جی چاہا خرید لیا، تو پھر صبر کون سا؟ افکلما خلوت عصیت، جب بھی تنہائی ملی گناہ کر لیا، فمتا تقوی، تقوی کہاں سے آئے گا؟ آج اگر عوام کی جلوت خراب ہے تو خواص کی خلوت پاکیزہ نہیں، کوئی کھلے عام گناہ کر رہا ہے تو کوئی چھپ کر گناہ کر رہا ہے، تقوی کہاں سے آئے گا؟ اسی لیے اپنی ناجائز خواہشات کو صبر کا بریک لگاؤ۔ جتنی بھی قیمتی گاڑی ہو، کروڑوں روپے کی گاڑی ہو، پاور اسٹیئرنگ ہو اور فیول ایوریج بھی اچھی ہو،
انٹرنل بھی گاڑی کا بہت اچھا ہو، لگژری سیٹس ہو، سارا سسٹم اس کا بہترین ہو، ٹائر بھی اچھے ہو، لیکن اس کی بریک صحیح نہیں ہے تو ایکسیڈنٹ ہوگا، گاڑی بھی ڈیمیج ہو جائے گی اور جو اس میں سوار ہے ان کا کام بھی خراب ہو جائے گا۔ بریک نہیں ہے۔ آج ہم سب کی زندگیوں میں صبر کا بریک نہیں ہے، خواہشات کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، عقل مند جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کی۔ والعاجز کمزور اور بے وقوف وہ ہیں من اتبع نفسہ ہواہا جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے ڈالا، وتمنا علی اللہ، اللہ سے لمبی لمبی امیدیں لگائے رکھا۔ اس لیے اپنی خواہشات کو، ناجائز خواہشات کو صبر کا بریک لگاؤ گے تو ایمان کی گاڑی سلامت رہے گی، اگر بریک نہیں لگاؤ گے تو یہ گاڑی ٹکرا جائے گی اور ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ ایمان کی کشتی کو سلامتی کے ساتھ جنت تک پہنچانا بہت مشکل ہے جب تک اپنی ناجائز خواہشات کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے۔ اسی لیے قرآن کریم میں 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں آداب معاشرت، حسن معاشرت، جینے کا سلیقہ اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتلایا گیا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ولا تلمزوا انفسکم، کوئی کسی پر عیب اور الزام نہ لگائے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کوئی کسی کا نام نہ بگاڑے۔ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، کوئی کسی سے بدگمانی نہ کرے۔ ولا تجسسوا، کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے۔ ولا تحسسوا، کوئی کسی کے عیوب کے پیچھے نہ پڑے، تہمے نہ لگے۔ حدیث میں آیا ولا تباغضوا، کوئی کسی سے بغض نہ رکھے۔ ولا تحاسدوا، کوئی کسی سے حسد نہ کرے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر رہو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ ان احکامات پر عمل کرنے سے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پھر بیوی بھی بات مانے گی، پھر اولاد بھی فرما بردار بنے گی، پھر رشتہ دار بھی آپ سے دشمنی نہیں کریں گے، پھر پڑوسی بھی آپ کی ناک میں دم نہیں کرے گا، پھر نوکر بھی پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ آپ اپنے مالک سے وفادار بن کے دکھاؤ، اللہ مخلوق کو آپ کا فرما بردار بن کے دکھائے گا۔ صحابہ نے یہی گر تو سیکھ لیا تھا، اس سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا تھا۔ اللہ نے جنگل کے درندوں کو ان کا غلام بن کر دکھایا تھا، اللہ نے سمندر کی موجوں پر انہیں حکمرانی دی تھی، اللہ نے جنات کو ان کا غلام بنایا تھا، اللہ نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا تھا، اللہ نے فرشتوں کو بھی ان کے لیے دعاؤں پر مامور کر دیا تھا۔ صحابہ نے بندگی کا حق ادا کیا تھا، بندہ بن کر دکھایا تھا۔ غلام کیا ہوتا ہے اپنے عمل سے اس کا پریکٹیکل کر کے بتلایا تھا۔ اس اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھا، صاف رکھا، شفاف رکھا، رات کے اندھیروں میں اس اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کی تھی۔ آج صحابی کا نام لیتے ہیں، ہمارا ایمان بڑھتا ہے،
ہر صحابی کو آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے سے تشبیہ دی گئی تھی. ہر صحابی کے دل کو تقوی سے کوٹ کوٹ کر اللہ نے بھر دیا تھا. ہر صحابی کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ ملا تھا. ہر صحابی اولئک هم الصادقون اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا کلا وعد اللہ الحسنى وبالآخرۃ هم یوقنون کا مصداق اس لیے بنے تھے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کیا تھا. ہم اللہ سے اپنا معاملہ صاف کریں اس کے لیے اس دل کو صاف کرنا پڑے گا. یہ دل اللہ کا گھر ہے. اللہ اس گھر میں تب آئیں گے جب یہ دل صاف ہوگا. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.